سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين يحملون العرش ومن حوله سبحان الله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد ادائے بابرکت دوران محترم و مکرم محمد سلیم صاحب فرزند ہر جمن محمد شام مرحوم مقبول دے سارے ثواب واسطے کی بابرکت پروگرام ہونا ملے. بانیاں میں محفل کے ترتیب سوا نو کا ٹائم نکلا ہے. انشاءاللہ پورے ٹائم دے ہوتے ختم شریفی پڑھوں اور انشاءاللہ سوا نو تک فقیر کا بیان سارے ثواب دے حوالے نہ محفل بھی سارے ثواب دیے. انشاءاللہ فقیر کا بیان بھی سارے ثواب اور دعا دے حوالے نہ روسی. قرآن و سنت انشاءاللہ ملفوظات حسنہ پیش کرے سا اور اس سارا قرآن سنت محمد شاہ مرحوم دے سارے ثواب کرے سا. اے فقیر اپنے مدرسے مزمل قوم خیرپور صدات کو فاضل نوجوان زینت اللہ مولانا قاری محمد ریاض احمد سیدی صاحب دے توسل دے نال کاری خدمت حاضر ہویا. دعائے اللہ میرے اس پیارے شاگردے کی علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. آمین آمین. میرے بھائیوں دو آیات مبارکہ پڑھیں. پہلی آیات مبارکہ
جڑی بڑی ہے اللہ سے کہ دعا کی قبولیت کا ذکر کہ کساسانی آج دعا واسطے حاضر تھے بیٹھے ہیں محمد شام مرحوم کے مفردی دعا کرنی ہے دعا کا ذکر فرمائے کہ تجھے آیات مبارکہ پڑھیں اللہ سے کہ ہوں آیات مبارکہ اشارے ثواب کرتے پہلی آیات جڑی پڑھیے پہلے ہی کی وضاحت کرے سا انشاءاللہ کچھ آیات مبارکہ دی وضاحت سنے سا سب تو پہلے آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرماؤ خالق کائنات عز و جل ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فرمایا میں دعا کرنے والے کی دعا کو میں رب قبول کرے گا جے میری میرا بندہ میری بات ہے دعا میں سبحان اللہ اللہ تعالی نے اذا دعان مطلق فرمائے مقید نہیں فرمایا قید نہیں لاتی بھی ہی ٹائم منگی تے ہی ٹائم نہ منگی رب نے دعان مطلق فرمائے اصول فقہ کے کتب کے اندر سب تو پہلے اصول الشاشی پڑھیں دو الہتبہ نور الانوار پڑھیں دو ہندے اندر کتاب اللہ کے خاص کے اندر جڑے ایسا مطلق اور مقید کی بحث کو ربا کو پڑھیں دو کہ مطلق اور مقید کا یہ حکم دسے دو المطلق یجری علی اطلاقہی والمقید یجری علی تقییدہی فرمایا مطلق جڑے اپنے اطلاق تے رہ دے مقید اپنی تقیید تے رہ دے جاری رہ دے میرے بھائیوں اذا کان مطلق یہ نص قطعی اللہ دا قرآن ہے ہی کو اسا خبر واحد تے کریے قیاس تے کریے اسا مقید نشے کر سکتے کیونکہ اللہ دا قرآن قطعی خبر واحد قیاس سے ضمنی کو جناب والا قطعی نہ مقید نشے کر سکتے مطلق اطلاق تے رہ دے مقید تقیید تے رہ دے جیلے اللہ نے مطلق فرما دیتے وقت کی قید نہیں لاتے بلکہ کل قومی کی محفل دعا سے رب قبول کرے جنازے دے اندر چاہے تو دعا من چکی کیونکہ جنازہ نہ دعا کا ہے اے نہ سمجھی اندر کا من بھی جیسے بلکہ کیوں منگو اللہ سے نے اذا کان مطلق فرمایا میں رب کیوں کرنے گا پیا چاہے جنازے کے اندر منگے بعد کے من سے نہ میرا قبول کرے میں قید دلیلہ کی تو بعد جناب میں رب نے مطلق فرما دیتا اور میرے رب کی کا وہ شان ہے یہ تو اللہ کی شان سوڑے جو کیا کہ سبحان اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اللہ فرمائے میرا بندہ میری رحمت کائنات کی ہر شے کو پھیرے کائنات کی ہر شے کو پھیلا ساری کائنات کو پھیلا رب کی رحمت ہے اسا اہل سنہ و جماعت سنی حنفی بریلی رب کی رحمت کو پھیر کے سمجھ دے جنازے تو بعد دعا سبحان اللہ جڑے لوگ جنازے تو بعد دعا نہیں ملتے ڈائریکٹ میت کو چاہیے مرن تو بعد سارے ثواب نہیں کریں گے اور رب کی رحمت کو تھوڑا سمجھتے رب کی رحمت کو کم سمجھتے لیکن اللہ کی رحمت کا فرق ہے تیرے اللہ نے تیرے منظر کی تھوڑے میرے دیور اذا کان جیسے میرے بھی من سے میں رب قبول کرے سا جنازے تو بعد من سے میں رب قبول کرے سا قربانی کی محفل تو بعد دعا من سے میں رب قبول کرے سا جمعہ راتیے میں اندر دعا من سے میں رب قبول کرے سا اور چہرت کے پروگرام دعا من سے میں رب قبول کرے سا برسی کے پروگرام دعا من سے میں رب قبول کرے سا میں رب نے اجازت جو فرما دیتے میں رب نے مطلق جو فرما دیتے میں رب نے قید نہیں لاتے تو مددارہ سے میں دے جانا سا کہ منگر کی تھوڑے میرے دیور کی مشکات المصابی میں ہیجے دسے نظامیے الشہادت العالیہ کے نصاب پڑھنا کیا الحمدللہ سارے دور کے اندر کتاب ہر مکتب فکر کے اندر پڑھی گئی ہے پورے سیاحت کی سعادہ مجموعہ ہے ادھر نصف اول ہے اور نائن کتاب الدعوات ہے کتاب کا
دی کتاب ہے، ایک دعا منجر فضائل ہے، اون دے اندر حدیث مالکہ موجود ہے، صفحہ نمبر 194، پاسا سجا سیاہ ستہ کی کتاب، جامع ترمذی میں بھی حدیث کو روایت کرتے، سنن ابن ماجہ میں روایت کرتے، معراوی حدیث مبارکہ سنو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی عز وجل من الدعاء۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ دے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اگر جانگیوں کے سفری عزت اللہ کم کرو، بڑا محترم کم کرو، معظم کم کرو، کہ رب خدا کا پیارا ہوئے، فرمایا اللہ دے ہاں عزت والا کا بھی ہاں دعا کر رہے سارے ثواب۔ دعا اللہ کی بات ہے اتنی زیادہ پیاری ہے، اتنی زیادہ مقبول ہے، اس سے صفحے دے ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث سنو، معراوی حدیث پیش کرے گا پھر انیک نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ ثم قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عام راوی نہیں، یہ وہ راوی ہیں جنہیں محبوب دے اہل بیت نہ بڑی محبت کرے۔ کوفہ کے اندر گورنر دے عہدے تے معذور ہیں، یزید نے آکھا اے نعمان بن بشیر اہل بیت کے ہوتے ظلم و ستم کر۔ حضرت نعمان بن بشیر نے آکھا ہے یزید میرے دل کے اندر اللہ کے حبیب کی محبت ہے، پیارے محبوب کے خاندان کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اے یزید تو نے کو عہدے کی لعنت نہیں کیا تھا کوئی تین کو سر توجہ کرے سے تو اہل بیت اطہار کے ظلم کر، ایک تیرے عہدے کی ضرورت نہیں، گورنر کے عہدے کو ٹھوکر نہ دیتا، میرے دل اگلی اہل بیت کا پیارے کل قیامت تک کی قیامت تھی۔ اے بھائیو جس ٹائم قافلہ واپس کیا ہے یزید نے لکھا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں بڑی محبت کرنا ہے، انہیں واپسی لینے کے لیے حفاظتی دستہ بھیجا ہے، ان کا محافظ سربراہی حضرت نعمان بن بشیر کو بنایا ہے۔ عام راوی نے محبوب کے اہل بیت اطہار کا پیار کرنے والے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی آپ فرماتے ہیں میرے کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دعا این عبادت ہے۔ ایسا محمد شاہ مرحوم نے سارے ثواب آتے اپنے گھرائیں چھٹور کے اس مسجد جامع مسجد حاضر ہوئے، انشاءاللہ ایک لمحہ عبادت بھی کی لمحہ تو نیکی اور ثواب مل سی۔ فرمایا دعا کا این عبادت ہے۔ رب آقا نے آیات مبارکہ پڑھی کہ بڑے سارے رب نے فرمائے اے میرا بندہ تو میرے کو دعا کا مانگتا، دعا تو مجھے سے قبول میں پڑا رہی جیسے میرے بھی مجھ سے میں قبول کرے سا رب دی رحمت جو ٹھہرے۔ آپ اگر بھائی حدیثی دعا کے متعلق سنائیں یہ کو سننے جو کیا سبحان اللہ۔ میرے بھائیو مشکات المساوی صفحہ 194 پاسا سجا اس سے صفحے دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ دعا دے بارے سارے ثواب دے حوالے نال حدیثاں سنے گا پیا۔ میرے بھائیو توجہ فرماؤ دعا کا کتنا مقام ہے، دعا کی کتنی شان ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مثل عبادت، رواہ ترمذی سیاستہ کی کتاب جامع ترمذی نے حدیث مبارکہ کو روایت کرتے، حدیث مبارکہ دے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میرے کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دعا مگر عبادت کا مقصد ہے، سارا عبادت کی اصل دعا ہے، وہ
کی بات کا قبول نہ ہو سی، اللہ کی بات مقبول نہ ہو سی جب تک تو دعا نہ مانگ سے، دعا مانگ سے بل تیری عبادت رب کی بارگاہ قابل قبول ہو سی۔ یارو ڈکتا قابل فورے تب سونا موٹی لے گا پیا انشاءاللہ ایمان تھرسی عقیدہ تھرسی۔ یارو دعا عبادت کی اصالے، دعا عبادت کا بھلے، ساریاں عبادت دعا کے محتاج، نماز عبادت محتاج دعا دیے، روزہ عبادت محتاج دعا دائے، زکات عبادت محتاج دعا دائے، حج عبادت محتاج دعا دائے۔ دعا من سے کا عبادت اللہ کی بارگاہ دے اندر قابل قبول سی۔ یارو ساریاں عبادتاں دعا کا محتاج ہے، یہ دعا کیا دیے میں محتاج ذکر مصطفیٰ۔ یہ میرا کام ہے دلیل سن، جنہوں دلیل سن تا چھوڑ کے کہہ دے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ دسے کتی نہ دعا کریں لے سا، دعا آدھیے میں ہمیں ساری عبادت بھی مغدا، ساری عبادت بھی اصالہ، میں ساریاں عبادت میریاں محتاج ہیں۔ دعا کرے سو تے عبادت قابل قبول سی، مگر میں دعا جڑی ساری عبادت بھی مغد دے اصالہ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجہ۔ جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کرے سو وہ تک میں دعا رب کی بارگاہ قابل قبول نہ ہوتا۔ اے میرا کام کے سن دلیل مشکات المصابیح نصف اولے اور قبلہ پاک دمنا پاک بسلات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پاک دمنامی میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب شریف جمعنا میرے بھائیو سبحان اللہ چوڑاسی ہے معراوی حدیث مقدس سنو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منها شيء حتى تصلي على نبيك امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی میرے محبوب دے و شان والے صحابی جیڑے بڑی دے مصطفی ہیں مراد مصطفی ہیں جنہاں کو میرے میٹھے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مانگتے تھے آپ نے ہاتھ دعا دے اٹھے رب کی بارگاہ دعا مانگی ایت الاسلام بے عمر اے میرا اللہ میرے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما وفی روایت اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب اے میرا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سرکار نے دعا کے ہاتھ کلے کہنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تلوارے آمدار چاہتے ہمارے واسطے ہم دیتے ہیں لیکن لیکن مصطفیٰ کریم دا روح انور جو تھا فتحہ چہرہ جو تھا اونچی آواز نہ کلمہ پڑھ دیں قدم بھی چومن ہاتھ بھی چومن اونچی آواز نہ پڑھ دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ابن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور ایمان کا نعرہ کہتا صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر مارا آسمان پہ اللہ کے فرشتہ نے بھی خوشیاں بنائی مبارکبادی پیش کیتا جبریل امین اترتے آسمان کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ حاضر ہوئے عرض کی
یا رسول اللہ یہ زمین والے خوشیاں منے دل انہیں آسمان والے بھی خوشیاں منے دیتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے دل آپ راوی نے محمود ہے پیارے صحابی جنہیں پوری کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی آپ فرماتے لوگوں ہمیں دعا عبادت کا مرد عبادت کا سارے لیکن یہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے لٹکی رہتی ہے دعا آتی ہے میں او تک اللہ کی بارگاہ کہلائے سا او تک قابل قبول کہلائے سا آسمان زمین کے درمیانی راسا معلق راسا جب تک اول آخر میرے محبوب نے سلام و سلام لے کر جانے کا پیش ہے ذکر مصطفیٰ کی طرف سے او تک میں اللہ کی بارگاہ نائے سا ثابت ہویا دعا کرینا دعوے دعا دیا ساری عبادت دعا دیا محتاج سارے سارے محبوب کا اتنا مقام عرفہ و آلہ ہے انہا دعا دیے میں محتاج ذکر مصطفیٰ عید مبارک علی اصلاح اعمال کی دیا اصال ثواب کا مقصد یہ ہوگے کہ مغفرت کی دعا کرو اپنے عملہ کی اصلاح کرو فکر آخرت پیدا کرو یارو آدمی جماعت المبارک کر لیے اور یہ سید الایام لیے اللہ ہی سونے دین کی برکت نام محمد شام کی مغفرت کرے آمین آمین سونا نے ابن ماجہ نے حدیث کو روایت کی تھی مشکات المصابیح صفحہ نمبر 121 میں حدیث موجود ہے ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علیہ یوم الجمعہ نہیں سورہ کی مناسبت حدیث ہے فإنه مشهود يشهده الملائكة وإن أحدا لم يصلي علي إلا أرزت علي صلاته حتى يفرغ منها قال وقلت قال إن الله تعالى عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء والنبي لا حي يرزق یا سرکار دے سونے لفظوں نے تھا کیا کہ اہل سنت عقیدہ ثابت کر رہی ہے جو سرکار حاضر ناظرین سرکار حیات النبی بھی ہے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ دلاوی آپ نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جب جمعہ کا دن آیا کر رہی تھی آج یہ جمعہ کا دن ہے یہ تو سونا عمل نسینا بھی افضل عمل نسینا بھی میرے آقا نے فرمایا میں میٹھے مصطفیٰ کریم کی ذات پہ زیادہ تم زیادہ ڈھیر ان کے درود و سلام کا تسبیح پڑھا کر زیادہ درود و سلام بھیجا کر میرے آقا نے فرمایا چونکہ جمعۃ المبارک میں یہ جڑا بڑا درود ہوگے میں میٹھا مصطفیٰ کریم مشاہدہ بھی فرمے گا اور مشاہدہ فرمان دے لال لال رابطے گردانی فرشتے میری بارگاہ کے اندر تمہارے درود و سلام کی گواہی دے دیں فلا فلانا امتی ہے فلانا فلا غلام ہے فلا فلا جا تو تمہارے درود و سلام بھی دے گا پہ سرکار نے فرمایا بے شک میرا کوئی بھی امتی کسی مقام کو آہدن نکرہ ہے اہل علم وجود میں کھنڈال کو سمجھ سے لابو جو سکنے چاہتے چاہت نفی کا پھیٹا لے لے اور نکرہ جیرے کہتا نفی ہے تا داخل ہو گئے عموم کا پھیٹا لے لے میرا سرکار نے فرمایا کوئی بھی امتی لینا چاہے مشرقی کے مغربی شمال جنوبی جتو میں مصطفیٰ کریم دے درود و سلام بھیجے سی ان کا درود کا اول بھی جاننا اختتام بھی جاننا صحابہ کرام بڑے حیران ہو کہ یا رسول اللہ یہ زندگی کا سارا عقیدہ ہے مثال تو باطل صحیح ہو مثال تو باطل تو سلام کا کیا حال ہو سی میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے روح زمین کے ہوتے حرام قرار دے دیتے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسد مبارک کو سرابل کامل اللہ دے سارے نبی زندہ بھی ہونے رستے